بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاکر عمر گجر ہے۔ میں ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں۔ میں آج مخاطب ہوں محترم جناب وائس چانسلر یواس جناب نسیم صاحب سے اور دیگر جو سینڈیکیٹ ممبرز ہیں یونیورسٹی آف اینیمل ویٹنری سائنسز کے۔ جناب اعلیٰ، میں بڑی تکلیف میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جس دن سے آپ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے، لگ بھگ آج 8واں یا 9واں دن ہے، اس کے بعد میں جیسے ہی بیرون ملک سے آیا، میرا پہلا دورہ یونیورسٹی میں رہا۔ میں وی سی صاحب سے ملا، تقریباً ان سے علیحدگی میں میری ملاقات 5 سے 6 منٹ کی رہی۔ اس کے بعد میں 15 منٹ تقریباً کانفرنس ہال میں دیگر جو لوگ قاسم علی شاہ اور دیگر جو حضرات آئے ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ وی سی صاحب کے ساتھ بیٹھا اور اپنے دکھ کا، تکلیف کا اظہار کیا کہ سر یہ جو رپورٹ جاری کی ہے، یقینی طور پہ یہ چھوٹے کسانوں کے خاتمے کی رپورٹ ہے۔ چھوٹا جو دکاندار ہے ہمارا، جو کہ 80% چھوٹے روایتی کسان، چھوٹے دکاندار، یہ ان کے خاتمے کی مہم ہے۔ اور اگر سر جیسے کہ اس کو دیکھیں، ہم پہ بڑا دباؤ ہے اور یقینی طور پہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے۔ میں نے اس چیز کا برملا اظہار کیا وی سی صاحب سے، پر جناب میں نے یہ حجت تمام کر کے آیا میں وہاں جا کے، پر ہمارے دکھ کا مداوع نہ ہوا۔ اور اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے ہم نے آ کے پریس کانفرنس کی اپنے اس ایشو پہ، اور نیشنل میڈیا اور اپنے صارف کے سامنے، ایوان بالا کے سامنے اپنے اس ایشو کا رکھا کہ جناب فریش ملک کے خلاف لابنگ میں اب ہماری یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس بھی شامل ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پہ اس کے پیچھے بڑی فنڈنگ ہے، جس کی بنیاد پہ ایک پیڈ رپورٹ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ اور یقینی طور پہ یہ چھوٹے کسان کے خاتمے کی رپورٹ ہے، جس میں یک طرفہ طور پہ دیکھیں، آپ نے تازے دودھ کی یک طرفہ طور پہ رپورٹ جاری کر دی نہ، اور اس کے مد مقابل جو ایک 5% مارکیٹ ہے پیکجڈ ملک کی، آپ نے اس کے ٹیسٹ نہیں کیے، جبکہ ماضی میں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جسٹس ثاقب نثار صاحب کی کورٹ نے اس کے سیمپلز کرائے، اور اس کے نتائج ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور اس کی جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود یونیورسٹی نے اس لابنگ کا حصہ بننا، ہم نہیں جانتے کس بنیاد پہ پسند کیا۔ تو میں سر آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، دیکھیں یونیورسٹی ایک بڑا ادارہ ہے، بڑا نامی گرامی ادارہ ہے۔ اگر وہاں ایسا ہوگا تو یقینی طور پہ یہ کسان نہیں بچیں گے، اور یہ ایک عالمی جنگ ہے۔ چھوٹے کسان کے اوپر تسلط، کارپوریٹ تسلط کی یہ ایک عالمی جنگ ہے، جس میں چونکہ پاکستان ایک پوٹینشل مارکیٹ ہے اور دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے، جسے عالمی ادارے تسلیم کرتے ہیں، جہاں دودھ پیدا ہوتا ہے، چوتھا بڑا ملک ہے۔ اور اس چھوٹے ملک میں کسان کے ساتھ یہ رویہ ہمارے اداروں کا یقینی طور پہ غیر مناسب ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں سینڈیکیٹ سے، وی سی صاحب سے، کہ جناب جو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے یہ کچھ کیا ہے، جب یہ کیا یقینی طور پہ آپ کے سامنے رکھی گئی، آپ کو ہماری اطلاعات کے مطابق گمراہ کیا گیا، تو آپ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا۔ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، چھوٹے دکاندار اسٹیک ہولڈرز ہیں سر۔ آپ کو وہ رپورٹ کو ہمارے سامنے رکھنا تھا کہ جی اس میں یہاں خرابی ہیں۔ ہماری تعلیم دینی تھی، ہمیں ایجوکیٹ کرنا تھا۔ جہاں خرابی ہے، ادارے کا یہ کام تھا اسے دور کرتے، نہ کہ اس رپورٹ کو آپ ایک بڑے ہوٹل میں اسے شائع کرتے، نیشنل میڈیا کو بلا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یقینی طور پہ یہ اچھا قدم نہیں ہے، اور ایک ادارے کے لیے، اس یونیورسٹی کے لیے جسے ہم اون کرتے ہیں، ہم اسے اپنا حصہ اور اپنے آپ کو ہم اس کا اسٹوڈنٹ تصور کرتے ہیں، اور یقینی طور پر یونیورسٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا۔
ڈاکٹر جنید صاحب کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں. انہیں لمحہ 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 جیسے کسی چھوٹے بچے کو سکھایا جاتا، پڑھایا جاتا، انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، جس کی بنیاد پہ ہم ترقی کی راہوں پہ بڑھ رہے ہیں. آپ کو دوسرے کسانوں کو بھی اسی راہ پہ، یقینی طور پہ آپ چاہتے بھی یہی ہیں، دوسرے کسانوں کو بھی، چھوٹے کسانوں کو بھی ملک بھر میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ دوسری یونیورسٹیز کو بھی قدم اٹھانے چاہیے. اور میں دیگر یونیورسٹیز سے بھی اپیل کروں گا. دیکھیں یواس نے جو کچھ کیا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یقینی طور پہ اگر میں کسی تنظیم کا حصہ ہوں، میں کر رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شاکر عمر کر رہا، کہیں گا ڈی سی ایف اے والے یہ کر رہے ہیں. تو یقینی طور پہ آپ کے جو پروفیسرز نے کیا ہے، ادارے بھی، چھوٹے کسان بھی جو تباہ ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ یواس نے یہ کیا ہے کہ چھوٹے کسان کی تباہی کا سامان پیدا کر دیا ہے، اور وہ اسلابنگ کا حصہ بن گئے ہیں جو کہ عالمی کارپوریٹ تسلط کا حصہ ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ چھوٹا کسان اب اس نہج پہ پہنچ گیا جہاں وہ یا تو قرض پہ فارمنگ کرے یا اپنا خاتمہ کر لے. تو جناب ہم آپ سے اپیل کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی جنگ لڑیں گے، پیچھے ہرگز بھی نہیں ہٹیں گے. آپ یقین جانیں بہت مشکل فیصلہ تھا ہمارے لیے کہ ہم اپنے ادارے کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف پریس کانفرنس کریں جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے ہمیں سکھایا، پڑھایا، پر اس کے چند لوگ شاید بک گئے. اور یقینی طور پہ یونیورسٹی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ان پریس کانفرنس کی صورت میں، اٹھنے والے سوالات کی صورت میں. اس کے جوابات بنتے ہیں. سر آپ ہمیں جواب دیں، ہمیں مطمئن کریں. اس رپورٹ کو جاری کرنے سے پہلے آپ کو ہم سب کو ایک فورم پہ بٹھانا چاہیے تھا، ہم سے ہمارا ان پٹ مانگنا چاہیے تھا. آپ نے تمام فوڈ اتھارٹیز کو لوپ میں لیا، 5 اسٹار ہوٹل میں انہیں ٹھہرایا. اس کے پیچھے کس کی فنڈنگ تھی؟ یقینی طور پہ یونیورسٹی کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹلز میں اسے نیشنل میڈیا کو بلا کے اناؤنس کرائیں، تمام فوڈ اتھارٹیز، تمام یونیورسٹیز کے لوگوں کو اس 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرائیں. تو یقینی طور پہ سر یہ سوال بنتا ہے. ہم اب بھی مؤدبانہ درخواست آپ سے کرتے ہیں کہ ان سوالات کے ہمیں جواب دیں. بصورت دیگر ہم یقیناً عمل کا رد عمل ہے، یہ جنگ آپ نے چھیڑ دی ہے، اسے اس کے منطقی انجام تک ہم ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر.